سید الشہداء کے کاروان میں ہر کوئی شامل نہیں ہو سکا. جس نے اپنے آپ کو اللہ کی خاطر امام پر قربان کیا وہی کامیاب ہے. بچہ رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. رسول خدا نے پوچھا میں تمہیں کتنا پیارا لگتا ہوں؟ اس بچے نے کہا یا رسول اللہ مجھے آپ میری آنکھوں سے بھی زیادہ پیارے لگتے ہیں. اس نے بولا اور کتنا پیارے لگتے؟ کہا مجھے آپ میرے وجود سے بھی زیادہ. کہا اور کتنا؟ کہا مجھے آپ میرے ماں باپ سے بھی زیادہ پیارے لگتے ہیں. اس طرح رسول خدا اس سے پوچھتے گئے. تو پھر بچے سے پوچھا کیا میں تمہیں خدا سے بھی زیادہ پیارا لگتا ہوں؟ کہا نہیں یا رسول اللہ مجھے آپ خدا ہی کی خاطر پیارے لگتے ہیں. یعنی توحید اس بچے سے سمجھیں کہ اسے پتا ہے کہ راستہ خدا تک رسول سے ہو کے جاتا ہے. یہ بہت زیادہ ضروری ہے کہ انسان اپنے آپ کو اولیاء تک پہنچائے. پہنچنا ضروری ہے. اگر انسان اپنے اولیاء تک پہنچ گیا تو ہی انسان ازر پرواز کر سکتا ہے. کتنے ایسے واقعات اصحاب کے ہیں کہ جنہوں نے رسول خدا کے ساتھ زندگی گزاری اور پھر اپنے آپ کو. ایک صحابی کہ جو رسول خدا سے کوشش کرتا ہے کہ میں ہر وقت دیکھوں، ہر طریقے سے دیکھوں، ان کی خدمت میں پہنچوں، لیکن بہرحال جب پہنچتے ہیں تو کوئی اور پہلے بیٹھا. ایک دفعہ اس نے کوشش کی کہ میں مسجد میں جاؤں ایسے کہ کوئی اور نہ ہو، اور اپنی طرف سے پوری کوشش کی کہ میں پہلے پہنچ جاؤں. لیکن جا کر کیا دیکھا کہ جناب سلمان فارسی بیٹھے ہوئے ہیں. تھوڑا عشق اور محبت تھی تو اس ناراضگی کے عالم میں جناب سلمان سے کہا سلمان تم کہاں سے آئے؟ زمین سے باہر آئے یا آسمان سے نیچے آئے؟ کہا میں قدموں کے نشان تو کہیں نہیں دیکھ رہا. کہا میں نے اپنے قدموں کو رسول کے قدموں میں ضم کر دیا ہے. تبھی تو سلمان و منا اہل بیت ہے. وہ یہ راستہ اپنے وجود سے باہر نکل کر ولی تک پہنچتا ہے. اس کے لیے اپنے آپ کو فنا کرنا عزیزان محترم بہت ضروری ہے کہ ہم اپنی زندگی میں دیکھیں کیا عملاً ہم اپنے آپ کو امام تک پہنچانا چاہتے ہیں کہ نہیں چاہتے. عشق اور محبت کیسے واضح ہوگا؟ وہ اطاعت سے واضح ہوگا. اطاعت زندگی میں نظر آنی چاہیے، زبان میں نہیں ہونی چاہیے. کوئی شخص کہے مجھے یہ آتا ہے تو آتا زبان سے تھوڑی ہے. کوئی شخص ڈگری لے کر آئے کہ میرے پاس یہ ڈگری ہے، میرے پاس یہ سرٹیفکیٹ ہے، میرے پاس یہ ڈپلومہ ہے، مطلب کمپیوٹر کا ہے، فلانے کام کا ہے. اگلا بولے گا سائٹ پہ رکھو، یہ لو کمپیوٹر بیٹھو یہ کام کرو. تو اگر اس کو وہ کام نہیں آئے گا تو یہ ڈگری کسی کام کی نہیں ہے. تو یقیناً زبان سے محبت کا اظہار اپنے اندر معنی رکھتا ہے. ضروری بھی ہے کہ انسان تکرار کرے، لیکن عمل جب تک اظہار نہیں کرے گا وہ حقیقت تک نہیں پہنچ سکتا. تو ہماری زندگی میں عمل کیسا ہے؟ وہ ایک حدیث کے ذریعے سے کہ ہم اپنی زندگی میں دیکھیں. اگر ہم چاہتے ہیں کہ اپنے دل کو صاف کریں، حدیث جو ہے وہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلی اللہ علیہ محمد، دل کو صاف کریں. اگر چاہتے ہیں کہ دل ہمارا صاف ہو تو رسول خدا کہتے ہیں چند چیزیں جو ہے وہ عمل کرو. پہلی کیا ہے؟ پہلی چیز ہے علماء کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے رہا کرو. ہم نشینی مین نون بائی اس کمپنی ہے، یعنی انسان اپنے دوستوں سے اپنے اٹھنے بیٹھنے سے پہچانا جاتا ہے. وہ پہلی چیز. امام کی اطاعت، امام کا انتظار، امام کی طرف بڑھ رہے ہیں. آپ کا اٹھنا بیٹھنا کیسا ہے؟ ایک شخص بولے کہ میں مولا کا انتظار کر رہا ہوں، لیکن اس کے دوست اس کا اٹھنا بیٹھنا کہیں سے یہ بتا ہی نہیں رہا کہ وہ امام کا انتظار کر رہا ہے. تو پہلی چیز دل کو صاف کرنے کے لیے ہم نشینی علماء کے ساتھ. چلیں اگر علماء نصیب میں ہیں تو اچھی بات ہے، اگر آپ کے محلے میں ہیں، دوست ہیں، احباب ہیں، کہیں ہیں، بہرحال ان کے ساتھ. مجالس العلماء عبادت بھی ہے، یعنی علماء کے ساتھ بیٹھنا عبادت بھی ہے. لیکن
دوست بھی ہو انسان کے، رفیق بھی ہو انسان کے، اچھا دوست بھی ہو جو اس کو خدا کی طرف لے کے جائے. حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا کہ دوست کیسا ہونا چاہیے، رفیق کیسا ہونا چاہیے؟ تو انہوں نے کہا دوست ایسا ہونا چاہیے جسے دیکھ کر تمہیں خدا یاد آئے. تو کیا میرے دوست ایسے ہیں کہ جسے میں دیکھوں خدا یاد آئے، یا کچھ اور یاد آتا ہے؟ یا میں خود ایسا ہوں، میں خود یعنی میرا عمل ایسا ہے کہ کوئی میرا دوست مجھے دیکھے تو اس کو خدا یاد آئے. ہم نشینی، اٹھنا بیٹھنا بہت امپورٹنٹ ہے. دعائے ندبہ میں کیا پڑھتے ہیں ہم؟ دعائے ندبہ جو امام کے لیے دعا پڑھتے ہیں، ندبہ پڑھتے ہیں، جمعے کے دن ریکمینڈڈ ہے. ہمارے ہاں سنڈے کو ہوتی ہے، چھٹی والے دن، کیونکہ پبلک کے پاس ٹائم نہیں ہے. امام بھی آنا ہوگا تو بولیں گے مولا جمعے والے دن چھٹی نہیں ہے، آپ اتوار کو آئیے گا. اصل دعا وہ جمعے کے لیے ہے، نتبہ عید کے دن پڑھنے والی ہے. جتنی عید الفطر، جتنی عید ہے، عید میں نتبہ ہے. یعنی میری عید کیسی عید ہے؟ میرا امام ہی نہیں ہے. اصل انسان نتبہ امام کے لیے. دعائے نتبہ اس میں جملہ ہے کہ پروردگار مجھے ایسا مونس اور یار دے جس کے ساتھ بیٹھ کر میں امام کے لیے گریا کروں. یعنی بیٹھنا بہت ضروری ہے. ابھی ماشاءاللہ آپ یہاں پہ تو 95% جوان ہیں ماشاءاللہ سارے. جو بزرگ ہیں وہ بھی جوان ہی، ان کے دل جوان ہیں. عزیزان محترم، اب آپ سب جوان ہیں، آپ کی اٹھک بیٹھک نشست کیا باتیں ہیں؟ خود سکین کریں، کوئی پوچھ نہیں رہا آپ سے. آپ جو بیٹھتے ہیں مجلس، ماشاءاللہ مجلس تو عزاداری ہے، ماتم بھی کرتے ہیں، جلوس بھی، لیکن اس کے علاوہ جب آپ دوست آپس میں بیٹھتے ہیں کیا باتیں کرتے ہیں آپ؟ میں بتاؤں کیا باتیں کرتے ہیں آپ؟ آپ کی باتیں آپ کی زندگی کا ہدف معین کر رہی ہیں. آپ کی نگرانی، پریشانی آپ کے ذہن کو باہر لے کر آ رہی ہے. کیا بات کر رہے ہیں؟ مطلب کوئی چیز دیکھتے ہیں تو آپ کیا بولتے ہیں؟ پازیٹیو ہے یا نیگیٹو ہے؟ بہت ضروری ہے اپنی نشست کو، اپنے اٹھنے بیٹھنے کو. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ بڑے مہذب مطلب سب بیٹھ کے تسبیح پکڑ لیں ہاتھ میں، سارے بیٹھے رہے تسبیح پڑھتے رہے. نہیں، مطلب آپ کوئی بھی بات کریں، دنیا کی بات کریں، پالیٹکس کریں، سوشل باتیں کریں، لیکن اس میں پاکیزگی، اس میں حیا، اس میں مقصد، اس میں ہدف ہے یا نہیں ہے؟ اور آج کل تو دوست انسان کا کوئی بھی نہیں ہے سوائے موبائل کے. سب سے زیادہ دوست تو انسان کا موبائل ہے، اس سے زیادہ باتیں کرتا ہے. گھر والے بھی یہ کہتے ہیں، زوجہ کہتی ہیں شوہر موبائل کے ساتھ زندگی زیادہ گزارتے ہیں. بچے کہتے ہیں ماں باپ موبائل کے ساتھ زیادہ ہیں، ہمارے ساتھ نہیں ہیں. ماں باپ بچوں کے لیے یہی بول رہے ہیں، بچے موبائل کے ساتھ زیادہ ہیں، دوست کے ساتھ نہیں ہے. خوب یہ بھی ضروری ہے، چلیں موبائل بھی آپ کا دوست ہی صحیح. اب وہ موبائل کیا ایسا ہے کہ وہ خدا کی طرف لے کے جا رہا ہے؟ کیا اس کا اسکرین سیور، کیا اس پر چلنے والی ریلز، آپ کی آئی ڈی، آپ کا سرچ انجن سرچ کیا کرتا ہے؟ جو انسان ڈھونڈنا چاہتا ہے، جو انسان دیکھنا چاہتا ہے، جو انسان جاننا چاہتا ہے، وہ جو آپ کا سرچ انجن ہے، کیا وہ خدا کی طرف لے کے جا رہا ہے یا کہیں اور لے کے جا رہا ہے؟ خود سکین کریں، کوئی نہیں پوچھ رہا آپ سے، کوئی آپ کا موبائل پکڑ کے دیکھ بھی نہیں رہا، کوئی نہیں دیکھ رہا. اب یہ پہلی شرط، اٹھنا بیٹھنا، ہم نشینی. کاش کوئی ہوتا جس کے ساتھ بیٹھ کر میں اپنے امام پر گریہ کرتا. بہت ضروری ہے خلوت میں، تنہائی میں، پہلی چیز. دوسری چیز جو انسان کے دل کو صفا دیتی ہے وہ یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھنا. پیغمبر کی حدیث ہے، آپ جانتے ہیں رسول خدا کتنا یتیموں سے محبت کرتے تھے، کتنا یتیموں. مدینہ کے یتیم بچے جب بڑے ہوئے تو افتخار کرتے تھے کہ ہمیں رسول خدا اپنے سینے سے لگاتے تھے. ہم اپنے معاشرے میں یتیم بچے ہوں گے، یقیناً آپ کے خاندان میں، آپ کے محلے میں کتنوں کے سر پہ ہاتھ رکھتے ہیں. اور حدیث بھی ہے کہ جو یتیم کے سر پہ ہاتھ پھیرتا ہے اس کے جتنے بال ہیں اتنے آتش جہنم اس کو بچا لیتی ہے. دوسری چیز ہے اب یہ انسان کو صفا کی طرف. تیسری چیز
تنگ دستی میں صدقہ دینا، یعنی جس کے پاس پیسہ ہو وہ صدقہ دے تو خوب ضروری، صدقہ سب کو دینا چاہیے، لیکن تنگ دستی ہے، نہیں ہے، حالات اچھے نہیں ہیں، مگر اس کے باوجود صدقہ دینا، یہ انسان کے دل کو صاف کرتا ہے۔ وہ رسول کی حدیث ہے جان محترم۔ اب یہ چیزیں جب پریکٹیکل ہوں گی تو پھر عمل سے محبت کا اظہار ہوگا، اظہار ہوگا، ظاہر انسان ایسے ہی کرے گا، اور جب انسان یہ کرے گا تو پھر خود انسان آہستہ آہستہ امام کے کاروان میں شامل ہو جائے گا۔ امام کیسے انتخاب کرے، کس کو انتخاب کرے؟ کوئی تو کوالٹی ہونی چاہیے نا میرے اندر کہ مجھے میرا انتخاب کیا جائے۔ ایسے تو خواہ آپ سے محلے والے بھی کام نہیں کراتے، گھر والے بھی بولتے کسی کام کا نہیں، اس کو کیا کام کرائے؟ کوئی آدمی کے اندر کوالٹی ہو تو کوئی کام کرائے۔ امام میرا انتخاب کیسے کرے؟ کوئی بھی سید الشہداء کے صحابیوں جیسا نہیں ہو سکتا، مگر انہوں نے راستہ بتایا ہے، انہوں نے وہ طریق بتا دی کہ اس راستے پر چلو تو ہمارے جیسے ہو سکتے ہو، ہمارے قریب آ سکتے ہو، راستہ بتا دیا۔ اور اس میں ساری چیزیں واضح تھیں کہ دنیا ترک کرنی، دنیا ترک کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ آپ گھر بیٹھ جائیں سارے، نہ، یعنی اپنے ساری چیزوں کو امام کی طرف موڑ دو، امام کی طرف بڑھ جاؤ۔ اس میں پہلی چیز انسان خود ہے۔ عزیزان محترم، پروپیگنڈے کا دور ہے، میڈیا کا دور ہے، سازشوں کا دور ہے، وہ آپ کے سامنے ہے۔ میڈیا کیسے کام کرتا ہے، ذہنوں پہ کیسے کام کرتا ہے؟ ذہنوں کو آپ ایک چیز آپ کو بتائی جائے، قرآن بھی کہتا ہے جب کوئی خبر لے کر آئے تو تصدیق کرو، بغیر تصدیق کی خبر کو آگے مت بڑھاؤ۔ قرآن کہہ رہا ہے کوئی بھی خبر آئی، جب ہدہد حضرت سلیمان کے پاس خبر لے کر آیا کہ جو ہے وہ ایک جگہ پر ایک جو ہے وہ خاتون ہے، وہاں پر ایسا ہے، اور وہ جو ہے وہ بتوں کی پوجا کرتے ہیں، وہ خدا کو نہیں مانتے ہیں۔ تو حضرت سلیمان نے وہ کہ جانوروں کی زبان جانتے تھے مگر ایکسیپٹ نہیں کیا، فوراً کہا کہ اگر یہ خبر جھوٹی ہوئی تو میں تمہاری گردن اڑا دوں۔ اللہ کے نبی ہے، قرآن کہہ رہا ہے کوئی خبر لے کر آئے۔ دشمن کیا کرتا ہے، اور آج کل جس دور کے اندر ہم ہیں، دشمن خبر کو کریٹ کرتا ہے۔ مثال کے طور پر شام میں کیوں ایسا تھا کہ لوگ امام علی کو نہیں مان رہے؟ شام میں ایسا کیا تھا کہ جب امام شہید ہوئے تو لوگ کہتے تھے امام علی اور مسجد، ایسا کیا تھا؟ کیا چیز تھی؟ خوب ایک خبر مختلف طریقے سے ریپیٹ کی جائے انسان شک میں آ جاتا ہے، تردید کر دیتا ہے۔ ایسے لوگ تھے کہ جب ایک شخص تھا اس کو بلایا اور خلیفہ شام نے اسے بولا کہ بھائی ایسا ایسا ہو گیا ہے، تیسرے خلیفہ کا جو قتل ہو گیا ہے اس کے اندر وہ جو آپ جانتے ہیں کہ کس طریقے سے۔ تو اس نے بولا کہ نہیں، میرے پاس کوئی دلائل نہیں ہے، میں امام علی کے خلاف نہیں ہو سکتا، نہیں اٹھ سکتا۔ سسٹم کیا کیا کہ جس راستے سے واپس جا رہا تھا 50 لوگوں کو خریدا کہ ایک ہی خبر کو مختلف طریقے سے اس سے بات کرو۔ اب ایک شخص ملا، آپ بزرگوار ہیں، آپ بڑی شخصیت ہیں، آپ جانتے ہیں۔ اس نے بولا اچھا، اس نے بولا آپ کے سامنے دیکھیں کیا ہو گیا ہے، کیا کرنا چاہیے؟ ایک، دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں۔ جب اتنا ہوا تو اس کو خود کو شک ہونے لگ گیا کہ جو امام کو حق مان رہا تھا وہ تردید میں شک میں آ گیا۔